تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ابھی ہم دانیل کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں بہت اہم نبوت ہے جو زمین کے لیے خدا کے منصوبوں، غیر قوموں کے وقت اور ان کی تاریخ کا بیان کرتی ہے۔ اس میں زمین پر مسیح کی بادشاہی کا تذکرہ ہوا جب وہ جلال اور قدرت میں آئے گا اور زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا۔ آج خدا کے فضل سے ہم دانیل کی نبوت کے دوسرے باب کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر ہے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ اور بھائی۔ ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم کچھ ہی دیر میں اپنے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوٹ بک ساتھ رکھیے، کیونکہ ہم اس قسط میں بہت ہی اہم گفتگو کرنے کو ہیں، یعنی وہ واقعات جو مستقبل میں ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ بھائی یوسف، ہم اب بھی دانیل کی نبوت کے بہت ہی اہم باب پر ہیں، اور خدا ان کے فضل سے ہم سیکھیں گے کہ نبوکت نظر نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے فیس بک پیج پر آئے کچھ کمنٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے ناظرین سے اپنے فیس بک پیج پر سوال کیا تھا کہ آپ دانیل کی پیشن گوئیوں کے متعلق کیا جانتے ہیں۔ ریمن ملک نے لکھا، اس کتاب میں غیر اقوام کی تاریخ بیان ہے، ان کے لیے حیوان کی علامت استعمال ہوئی جبکہ یہودی اسیری میں تھے۔ خدا کے حکم کے مطابق اسرائیل کے لیے یہی منصوبہ تھا۔ اس کتاب کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں اور بہت جلد پوری ہوں گی۔ اس کے بعد ابراہم زکی نے کہا یہ عظیم کتاب ہے جس کی پیشن گوئیاں مکمل ہوں گی۔ پھر بھائی فیلکس نے کہا یہ الہی مکاشفات کی کتاب ہے، اس میں خدا کے ساتھ ساتھ خدا کے بیٹے کا بیان ہے، اس میں فرزندوں کا ذکر ہے، خدا کے فرزندوں کی وفاداری کا بیان ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ خدا کی بھلائی، عظمت اور وفاداری۔ جب اس کتاب پر غور کرے تو ہم اس عظیم کتاب کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسحاق سمیر نے لکھا، اس کتاب میں خدا کے اختیار کا بیان ہے جو اسرائیل کی ناکامی کے بعد غیر قوموں کو ملا۔ اس میں 70 ہفتے کی پیشن گوئی سب سے اہم ہے، یہ پوری بائبل کی اہم ترین نبوت ہے۔ دانیل کی کتاب کے متعلق یہ چند لوگوں کے خیالات ہیں۔ اب ہم دوسرے باب کی طرف واپس آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ قسط میں یہاں بات ختم کی کہ 17ویں آیت میں دانیل اور اس کے ساتھیوں نے دعا کی، خدا نے ان کو جواب دیا اور بھید عیاں کیا، اور پھر 19ویں آیت نے دانیل نے تمجید کی، پر میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہم بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر کی بات کریں گے۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام ابد تک مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت اور دانش مندوں کو دانش عنایت کرتا ہے، وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے، اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں، اے میرے باپ دادا کے خدا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تو نے مجھ پر ظاہر کیا، کیونکہ تو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت تمجید ہے جو خدا کی حکمت اور قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ کل اختیار اس کے پاس ہے اور وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ بھائی یوسف، دانیل نے خواب دیکھ کر یہ الفاظ کیوں کہے؟ اس نے 2 چیزوں کو خدا سے منسلک کیا، جبکہ اس نے اپنے سامنے اس کے الٹ دیکھا۔ بابل کے حکیم مغرور تھے، اور نبوکد نظر کی سلطنت تھی، وہ سلطنت ملنے سے ظالم اور مغرور بنا، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی ہی کی ہے۔ اور پھر دانیل نے کہا، جس نے مجھے حکمت اور قدرت بخشی، خدا ہی حکمت اور قدرت کا سر چشمہ ہے۔ خدا کے متعلق کہتے ہوئے دانیل نے یہ کہا کہ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بار بار دہرایا گیا ہے، اور پیدائش میں وقتوں اور زمانوں کا ذکر ہے۔ اور پھر ہم پہلے تسلنیکیوں اس کے 5ویں باب میں یہ پڑھتے ہیں کہ مگر اے بھائیو، اس کی کچھ حاجت نہیں کہ وقتوں اور موقعوں کی بابت تمہیں کچھ لکھایا جائے،
अमाल के पहले बाब में शागिर्दों ने खुदावंद से पूछा, ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों को जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम, और कौन उनको यूं बदलता है। वो खुदा है, वही कसदियों का वक्त लाया, वो गुजर गया, और फिर एक और सल्तनत आई और ख़त्म हुई, और यूनानी सल्तनत भी आई, और फिर इसके बाद उसके पास रोमी सल्तनत आई। इस सब का इख्तियार खुदा के पास है, और वही वक्तों और ज़मानों का इख्तियार रखता है। सारा निज़ाम उसका कायम है, करता है। वही बादशाहों को कायम करता है। और फिर नए अहदनामे में पौलुस रसूल ने कहा, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। और फिर उसने ईमानदारों को तंबीह की और लिखा, बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है वो खुदा के निज़ाम का मुखालिफ है, और जो मुखालिफ हैं वो सज़ा पाएंगे। जी हाँ, और मसीह हाकिम के सामने खड़ा हुआ जो बुज़दिल और कमज़ोर था, यानी पिलातुस। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? तो मसीह ने उससे क्या जवाब दिया? मसीह ने उससे कहा, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। पिलातुस ने उसके लिए गलत फैसला करना था, लेकिन मसीह को पता था कि पिलातुस को इख्तियार खुदा की तरफ से मिला है। लिखा है, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता। बस ईमानदारों को ये जानना जरूरी है कि खुदा वक्तों और ज़मानों को बदलता है, वही बादशाहों को मखजूल और कायम करता है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि उनकी ताबेदारी करें और उनका सामना ना करें। यही चाहे सच वो है। हाकिम गैर मुंसिफ और बुरा हो। बिल्कुल। रोमियो का खत लिखे जाने के वक्त नीरो दुनिया का हाकिम था। तारीख में वो अपने जुल्म के लिए जाना जाता है। अगर कोई हाकिम हम पर जुल्म दुआ करे करें। तो हम उसके सामने झुकें जिसने उसको बिल्कुल। इख्तियार वो दिया है। एक दिन और में ये वो- इख्तियार ले सकता है। जी बिल्कुल ठीक। भाई यूसुफ, अब मैं अगली आयत पढ़ने के बाद ख्वाब की बात करूंगा। बस अरियुक दानियल को सताबी से बादशाह के हजूर ले गया। 25वीं आयत से पढ़ रहा हूं। तब अरियुक दानियल को सताबी से बादशाह के हजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में से एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से, जिसका लक़ब बेल्तशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकत नजर पर जाहिर किया है कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने पलंग पर देखे ये हैं। ऐ बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का यह सबब नहीं कि मुझ में किसी और ज़ात हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। इस हिस्से के मुतालिक हम जानना चाहेंगे। दानियल ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर उस पर आश्कार होने की वजह क्या थी। हम अरियुक और दानियल में एक बड़ा फर्क देखते हैं। अरियुक ने बादशाह के हजूर कहा, मुझे एक शख्स मिल गया है जैसे उसने दानियल को ढूंढा हो। दरअसल उसने दानियल को नहीं ढूंढा। दानियल ने उसे पूछा था कि वो बाकियों को क्यों कत्ल करना चाहते हैं, और उसने नबूकदनेस्सर के हजूर जाकर उसे ख्वाब की ताबीर जानने के लिए तोड़ा और थोड़ा वक्त मांगा। पर अरियुक ने खुद को उसका जिम्मेदार बनाया। मुझे यहूदा के असीरों में एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बताएगा। ये अरियुक है। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कारा होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है। उसने हकीमों से ज्यादा हिकमत का नहीं कहा, बल्कि किसी और जी हयात से ज्यादा। यानी मैं जमीन पर मौजूद किसी और इंसान से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा ने मुझ पर यह आश्कारा किया है। दानियल ने बस खुदा ही को इज्जत बख्शी। ये सब ईमानदारों और दानियल की खूबसूरत बातें हैं। उन्होंने कभी अपनी बढ़ाई नहीं की। अमाल के 3 बाब में जब पतरस ने खूबसूरत फाटक पर बैठे एक लंगड़े को शिफा दी तो सब लोग जमा हो गए, क्योंकि उन्होंने ताजुब किया, क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा था और 40 बरस से लोग उसे उठाते थे, और जितने 40 साल से छोटे थे उन्होंने हमेशा उसे लंगड़ा ही देखा।
لیکن جب وہ پترس کے گرد جمع ہوئے تو پترس نے ان سے کہا، ہمیں کیوں اس طرح دیکھتے ہو؟ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے اس شخص کو چلتا پھرتا کر دیا۔ انہوں نے یسوع کے نام کو جلال دیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ دیندار لوگ دراصل صحیح۔ اپنے نام کی بڑھائی نہیں کرتے، یہ سب خدا کے تعبیر وسیلے خدا سے نے ہے۔ دکھائی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ 28ویں آیت میں دانیال نے ان حکیموں کی بات کی، درستگی کی جو انہوں نے 11ویں آیت میں کہی تھی۔ انہوں نے 11ویں آیت میں کہا، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی آسمان کے دیوتا۔ دانیال نے درستگی کی اور 28ویں آیت میں کہا، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ اس نے زندہ اور حقیقی خدا پر غور کیا، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ بادشاہ کے خواب اور اس کی تعبیر سے پہلے اس موضوع کے متعلق بیان کریں۔ اس نے گواہی دی کہ خدا ایک ہے۔ پرانے عہد نامے میں یہ یہودیوں کے لیے ایک بہت اہم گواہی تھی۔ ایک خدا کو ماننے کا آغاز بعد میں نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کی ابتدا ہی سے دیندار اس حقیقت سے واقف تھے کہ خدا ایک ہے۔ یہودی دن میں 2 بار اس کا اقرار کرتے تھے کہ سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خدا ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ خدا ہم سے دور نہیں، اور ایک گیت ہے کہ وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ خدا ہمارے معاملات سے واقف ہے اور وہ راز اشکارا کرتا ہے، کیونکہ خداوند کے رازوں کو بس وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے، اور یہاں پر دانیل نے بادشاہ کو بتایا کہ خداوند کو اس کی فکر ہے۔ نبوکت نظر، خداوند نے تجھے مقرر کیا، خداوند نے تجھے قدرت اور اختیار دیا۔ خدا تجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تو کیا سوچتا ہے۔ خدا تیرے خیالات سے واقف ہے۔ تو اس بات کو سوچتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ تجھے بتانا چاہتا ہے کہ تیرے جانے کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد زمانے کے آخر میں کیا ہوگا۔ اور دانیل نے حکمت سے اعلان کیا کہ وہ ایک خدا ہے اور اس کو ہمارے تمام معاملات کی پرواہ ہے، اور اس نے بتایا کہ خدا کو نبوکت نظر کی فکر ہے۔ ٹھیک ہے، انسانی تاریخ میں یہ جھوٹ ہے کہ دنیا کے آغاز میں مختلف خداؤں اور دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، پھر وہ انتون کے ذریعے ایک خدا کو ماننے پر قائم ہوئی کہ ایک خدا کو مانے، پھر یہ مذاہب آئے۔ لیکن بائبل مقدس نے تاریخ سے ہمیں یہ بیان کیا کہ ایک ہی خدا ہے۔ صحیح۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، اے بادشاہ، تو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رونق بے نہایت تھی تیرے سامنے کھڑی ہوئی، اور اس کی صورت ہیبت ناک تھی۔ خدا نے نبوکت نظر بادشاہ کو پیغام دینے کے لیے مورت کا استعمال کیوں کیا؟ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹھیک ہے، خواب میں ایک مورت دیکھی۔ ماضی میں خدا نے فرعون کو سمجھانے کے لیے گائیں دکھائیں، لیکن اب خدا نے نبوکت نظر کے لیے اس مورت کا استعمال کیوں کیا؟ خدا نے فرعون کو سمجھانے کے لیے گائیں اور اناج کی بالیاں دکھائیں، کیونکہ یہ موضوع مختلف تھا، پر یہاں پر نبوکت نظر کو فکر تھی کہ اس کے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اسے فکر یہ تھی کہ اس کے جانے کے بعد اس دنیا کی سلطنت کا کیا ہوگا، کیونکہ نبوکت نظر نے پہلی مرتبہ ساری دنیا پر حکمرانی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر سے پہلے مصریوں کی حکومت تھی، پر وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے، جبکہ نبوکت نظر نے سب سلطنتوں کو شکست دی، اور اس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی حکومت بنائی۔ اس کو فکر تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ میں بتانا چاہوں گا کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ذریعے اس دنیا پر حکومت کی، تب بھی جب اسرائیل کے پاس کوئی بادشاہ نہ تھا۔ وہ ناکام ہوئے۔ خدا نے کہا کہ جب تک کہ غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو، ان کی بادشاہی کا وقت شروع ہوا۔ اس وقت انسان نے حکومت کی، اور اسی لیے نبوکت نظر نے انسان کی صورت دیکھی، کیونکہ انسان نے دنیا پر حکومت کرنی تھی۔ غور کریں کہ انسان کسی بھی دھات کا نہیں تھا۔ اس کا سر خالص سونے کا، اور سینہ اور بازو چاندی کے، اور شکم اور رانیں تانبے کی تھیں۔ اس کی ٹانگیں لوہے کی، اور اس کے پاؤں لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے، جیسے کہ کہنا چاہتا ہو کہ سلطنت کے لیے ایک نہیں بلکہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی ناکام ہوئی، پھر دوسری آئی اور ناکام ہوئی، اور پھر تیسری آئی، اور اس کے ناکام ہونے پر چوتھی آئی۔ صحیح۔ اور اس نے بتایا کہ انسان حکومت کرے گا
اور اس نے بتایا کہ یہ 4 مراحل ہیں، اور پھر اس نے ایک بہت ہی اہم بات کو واضح طور پر یہاں بیان کیا کہ اس میں تباہی ہے۔ وہ سلطنت سونے سے چاندی کی ہوئی، پر تانبا اور لوہا اس کی بربادی کی علامت ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا ترقی کرے گی، لیکن خدا کے کلام سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پولس رسول نے فرمایا، اس نے واضح طور پر کہا کہ بگڑتے چلے جائیں گے، مطلب ان میں کوئی سدھار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے ذکر کیا کہ اس مورت میں نبوکت نظر کی بادشاہی سے شروع کر کے بعد کی سلطنتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کے ناموں کے متعلق بتائیں۔ پہلی سلطنت کسدیوں کی ہے۔ دانیل نے کہا، اے بادشاہ، وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ سونے کے سر کے بعد سینہ اور بازو چاندی کے تھے۔ یہ مادی اور فارسی حکومت ہے۔ تیسری سلطنت شکم اور رانے تانبے کی، اور یہ یونانی سلطنت کا واضح بیان ہے جو سکندر اعظم کی رہنمائی میں قائم ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی حکومت رومی حکومت ہے، اور میں کہوں گا کہ مسیح یسوع رومی حکومت کے درمیان پیدا اور ہوا، مصلوب ہوا۔ جی بالکل مصلوب ہوا، اور اسی لیے یہ چوتھی حکومت جو لوہے کی حکومت ہے رومی حکومت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جب آپ اس مورت کے حصوں پر غور کریں تو آپ کو تعجب ہوگا۔ انسانی جسم میں سر عموماً ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ کسدیوں کی حکومت 70 برس رہی، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا سینہ اور ناف بڑا حصہ ہے، اور مادی اور فارسی سلطنت تقریباً 200 برس تک رہی۔ شکم اور رانے اس سے بڑی ہوتی ہیں، یہ بڑی ہوتی ہیں، تو اسی لیے میں کہوں گا کہ یونانی حکومت 300 برس تک رہی۔ اور پھر اس کے بعد آخرکار چوتھی حکومت جو کہ رومی حکومت ہے، جو کہ میں کہوں گا کہ یہ پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں۔ یہ کتاب کتنی عظیم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ خدا نے نبوکت نظر کو سلطنتوں کا انتقال اور جی ان ہاں، کا ترتیب عرصہ کے بھی ساتھ بتایا۔ ساتھ دورانیہ بھی بتایا یہ ہے۔ کتنا خوبصورت ہے۔ اس لیے ناقدین کو دانیل کی کتاب سے نفرت ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اس کتاب کے متعلق آپ کے سوالات کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم ان کا جواب دیں گے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ بھائی حیات، میرا سوال دوسرے باب کی 34ویں آیت سے ہے۔ تو اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں پر لگا۔ مجھے بتائیں یہ کون سا پتھر ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاٹا گیا اور مہورت کو لگا؟ بائبل مقدس میں مسیح کو بہت بار پتھر کہا گیا ہے، اور یہ پتھر کسی انسانی ہاتھ نے نہیں کاٹا۔ اس کی پیدائش میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ وہ کنواری مریم سے پیدا وہ ہوا۔ کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور نہ ہی اس کی بادشاہی کسی انسان یا کسی شخص کی موت سے حاصل ہوئی۔ میں کہوں گا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ مسیح کسی انسان سے یہ بادشاہی حاصل نہیں کرے گا، بلکہ یہ بادشاہی اسے آسمان سے ملے گی۔ مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث کے تجھے لیے اور بخشوں گا۔ زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اسی لیے یہ پتھر خود خداوند یسوع مسیح ہے جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا۔ اس نے مورت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خود وہ پتھر چٹان بن گیا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ اس مورت کے 4 حصے تھے اور وہ زمین کی 4 سلطنتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کو غیر قوموں کا وقت کہتے ہیں، اور اس کا سر سونے کا تھا جس سے بابل کی سلطنت ظاہر ہوتی ہے۔ دانیل نے 37ویں آیت سے اس کی خصوصیات بیان کی۔ یہاں مرقوم ہے، اے بادشاہ تو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے، اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے۔ وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ بھائی یوسف، بابل کی سلطنت کی عظمت کو بیان کیجئے کیونکہ اس کو سونے کے سر سے ظاہر کیا گیا۔ ذرا غور کریں کہ کیوں خدا نے انسان کے ہاتھ میں دنیا کا اختیار دے دیا۔ کیوں خدا نے دنیا کا اختیار انسانوں کے حوالے کیا؟ وہ آسمان کا خدا ہوا۔ لکھا ہے آسمان کے خدا نے، جبکہ یشوع میں 3 باب میں لکھا ہے صحیح۔ ساری زمین کا مالک۔ جب وہ وہاں قابض ہونے کو تھے تو انہوں نے ساری زمین کے مالک کہا، لیکن یہاں غیر قوموں کے وقت میں ہرگز نہیں۔ آسمان کے خدا کے الفاظ استعمال ہوئے۔ کیا اس کا زمین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں؟ جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی بخشی ہے، آسمان کے خدا نے نبوکت نظر کو قائم کیا اور بادشاہی بخشی۔ نبوکت نظر، یہ خیال مت کر کہ یہ سب تجھے اپنے یا پھر تیرے باپ دادا کی وجہ سے ملا۔
جس نے بادشاہی کی اور تو نے اس کو بڑھایا۔ یہ نہ نبوکت نظر نہ اس کے باپ کی قابلیت ہے، بلکہ جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی اور توانائی اور قدرت اور شوکت بخشی ہے۔ اور جہاں کہیں بنی آدم، اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالے کر کے تجھ کو جی۔ ان سب کا حاکم بنایا ہے، اور اسی کا بیان پیدائش کے پہلے باب جی۔ میں ہوا۔ لیکن اس میں سمندر کی مچھلیاں بھی شامل ہیں، اور یہاں نبوکت نظر کو سمندر کی مچھلیوں پر اختیار نہیں ملا، سمندر سے اس کا خاص تعلق نہیں تھا۔ تو بھی یہ حکم پیدائش کے پہلے باب کے حکم سے بالکل الٹ ہے، اور انسان نے اپنا اختیار صحیح۔ کھو دیا۔ اور اگر ہم زبور 8 پر غور کریں تو اس میں لکھا ہے زبور کہ 8 اس حکم کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور اس میں سمندر کی مچھلیاں بھی سمندر کی شامل مچھلیاں، ہیں، سمندر کی اختیار کی مچھلیاں۔ بحالی۔ اور آدم یہ اختیار سنبھال نہ سکا اور وہ ناکام ہو گیا۔ پر میں کہوں گا کہ مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہی میں اس کو بحال کرے گا۔ تو کیا زمین پر ہوتے ہوئے مسیح کو اختیار زمین کے جانوروں پر بھی تھا، کیونکہ یہاں پر چرندوں کا ذکر ہوا ہے؟ دھیان کریں تو زبور 8 یا پیدائش کے پہلے باب میں چرند کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پیدائش کے پہلے باب میں کوئی گناہ دنیا چرند میں نہیں آیا موجود تھا۔ نہیں تھے۔ بے شک اس وقت شیر تھا، پر وہ شکار نہیں کرتا تھا، سو وہ وحشی حیوان نہ تھا، اور مسیح کی سلطنت میں بھی کوئی وحشی حیوان درندہ نہ ہوگا۔ اور غیر اسی قوموں کے لیے وقت چرندے موجود تھے۔ جی ہاں، بالکل موجود ہیں۔ بے شک مسیح زمین پر آیا، پر اس کی سلطنت کا آغاز نہیں ہوا، تو بھی اسے سب چرندوں پرندوں پر اختیار حاصل تھا۔ مرکز پہلے باب میں لکھا ہے، اور وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا، اور جی۔ کیا فرشتے اس کی حرمت کرتے ہیں؟ جی ہاں، سمندر کی مچھلیوں پر بھی اس کا اختیار تھا، اور اس نے پترس کو حکم دیا کہ جھیل پر جا کر جو مچھلی پہلے نکلے اسے لے، جو پہلے نکلے، اور جب تو اس کا منہ کھولے تو ایک مسکال پائے گا تاکہ انہیں دے۔ اور مسیح ابن آدم مستقبل میں ساری دنیا پر بادشاہی کرے جو گا۔ اختیار آدم نے کھو دیا، مسیح اس کو پھر بحال کرے گا۔ ابن آدم کی سلطنت ہوگی، 8ویں زبور میں اس کا بیان ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ دوسرے باب میں دانیل نے خدا کی تمجید کی کہ اسی نے خواب کا یہ راز اس پر آشکار کیا۔ دانیل نے کہا، خداوند کا نام تا ابد مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ ان الفاظ اور نبوکت نظر کے خواب کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہاں دانیل نے حقیقی خدا سے 2 باتوں کو منسلک کیا جو باتیں نبوکت نظر میں موجود نہیں تھیں، حکمت اور قدرت، کیونکہ اس نے بابل کی حکمت کو دیکھا، وہ باطل تھی، کیونکہ نبوکت نظر ظالم اور مغرور تھا۔ دانیل نے کہا کہ خدا وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے، اور یہ نبوکت نظر کے خواب میں واضح تھے۔ غیر اقوام کے وقتوں میں بہت سی سلطنتیں آئیں اور ختم ہوئیں، اور خدا نے بادشاہوں کو معزول اور قائم کیا۔ وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ 28ویں آیت میں دانیل نے خدا کے لیے کہا، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہاں دانیل نے حکیموں اور داناؤں کی باتوں کا جواب دیا، اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہایت مشکل ہے، اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں، بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ دانیل نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے جو راز آشکار کرتا ہے، وہی سب معاملات میں شامل ہے، اور وہ سب کچھ عیاں کرتا ہے۔ آسمان پر بہت نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ تمام مہمانوں کا شکریہ، بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، خدا خداوند کو آپ کے برکت ساتھ دے۔ ہو۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو ان الفاظ کے ساتھ الوداع کرتا ہوں جو دانیل نے خدا کے متعلق کہے۔ 28ویں آیت میں مرقوم ہے، لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارا کرتا ہے، اور اس نے نبوکت نظر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا۔ یہ خدا آسمان کا خدا ہے، یہ خدا راز آشکارا کرتا ہے۔ خدا اندیکھی چیزوں اور مستقبل سے واقف ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ حال، ماضی اور مستقبل سب جانتا ہے۔ بہت سے لوگ مستقبل کے متعلق جاننے میں دلچسپی لیتے ہیں، وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ آنے والے مستقبل کے بارے میں جان سکیں، آنے والی چیزوں کا پتہ کر سکیں، لیکن مستقبل صرف خدا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ خدا ہی یہ بھید اور مستقبل کا بیان کر سکتا ہے۔
अजीजों, अगर आपको दिलचस्पी है कि मुस्तकबिल में क्या होगा तो बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। मैं आपको एक अहम चीज बताता हूँ, खुदा ने मुस्तकबिल के लिए अब्दी खुशी रखी और हैबतनाक मुकद्दर भी रखा हुआ है। लिहाजा जो मसीह के पास आता है उसके लिए अब्दी खुशी मौजूद है। जिसने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है तो हैबतनाक जिंदगी और हमेशा का अजाब उसके लिए नहीं है। और अजीजों, जिसने मसीह का इनकार किया, जिसने मसीह का और उसके कफारे का इनकार किया है, उनका मुस्तकबिल तारीख है। इसका पता करने के लिए नजूमियों के पास मत जाएं, बल्कि अभी मसीह को कबूल कीजिए ताकि आपका मुस्तकबिल जलाली और रोशन हो। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।